ہمارے نزدیک قربانی کا جو حکم ہے ہم قربانی کو واجب سمجھتے ہیں۔ واجب کا جو درجہ ہوتا ہے یہ فرض سے نیچے ہوتا ہے، واجب سے اوپر فرض ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ سے ہمارے علماء اس کا استدلال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ پھر اس کے اوپر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث ہے، سنن ترمذی کے اندر 1493 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتی، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت امام حسن بن علی یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ امام طبرانی موجم الکبیر حدیث نمبر 2736 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے اور طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب، اس کے اور جہنم کے درمیان میں یہ قربانی حجاب بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، امام طبرانی موجم الکبیر حدیث نمبر 10894، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اللہ عز و جل کو اس سے زیادہ کوئی روپیہ محبوب نہیں۔ آگے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127، مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی بارگاہ رسالت باب میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ان قربانیوں میں، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں ہماری ان قربانیوں میں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا بِكُلِّ عَشَرَةٍ حَسَنَةٌ یعنی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ جیت عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ یعنی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ اون کے بال جو ہوتے ہیں وہ بکرے کے بالوں سے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا اس کی چھوٹی چھوٹی گٹھیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، کافی سارے بال اون کے اکٹھے ہو کے گٹھ بندھی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس گٹھ پر یہ ثواب ملے گا یا وہ جو بالوں کا جتھا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ آپ کھڑی ہو اور اپنی قربانی کے پاس آئے، سنو بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آپ کے ہر پچھلے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سنو قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کے 70 درجے بڑھا کر آپ کے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ اجر آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے؟ کیونکہ سیدہ پاک کا نام آ گیا، تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آل رسول کا مقام ہے، آقا کہ یہ اختصاص تو نہیں ہے کہ آپ کے خانوادہ مقدسہ کے ساتھ یہ ثواب مخصوص ہے کیونکہ وہ اس کے خیر کے اہل ہیں، یا یہ ثواب ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ یہ اجر آل محمد اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ آپ نے قرآن کی آیت اور حدیثیں سن لی۔ اب یہاں پر دیکھیں کوئی بھی نیک عمل ہوتا ہے نا اس کا ثواب اخلاص کی بنیاد پہ ملتا ہے، دکھاوے کی بنیاد پر نہیں ملتا۔ اگر کوئی بندہ قربانی لائے صرف شو کے لیے کہ لوگوں کے اندر ایک میرا دبدبہ بن جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کتنی بڑی قربانی کی، پھر آ کر قربانی کی نمائش کرے اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، یہ تو ثواب ضائع ہو جائے گا۔ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری اشد ضروری عمل یہ ہے
کہ اس کو چاہیے کہ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ نیت کر لے، اور پھر اس کی نمائش نہ کرے، بلکہ قربانی کے جانور چونکہ شعائر اللہ میں داخل ہے تو قربانی کے جانور کا احترام کیا جائے کہ یہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے ذبح ہونا ہے۔ اس کی جتنی خدمت کر سکے کرے، اس جانور کو جتنا کھلا سکتے ہیں کھلائے، اس جانور کو جتنا پیار دے سکتے ہیں پیار دے۔ وہ جانور آپ کی بخشش کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اس تناظر میں جب آپ اس جانور کو دیکھیں گے تو اس میں بہت پیار آئے گا، اس کے اوپر بہت خرچ کرنے کو دل کرے گا، اس کا بہت احترام کرنے کو دل کرے گا۔ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ جو جانور ہے یہ میری بخشش کی وجہ بننے والا ہے، تو رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدے قربانی کی نیت کے ساتھ، اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالے، اس کی نمائش نہ کرے، اس کو تکلیفیں نہ دے، اس کو تنگ نہ کرے۔ بعض مرتبہ جانور کو ایسی جگہ پہ باندھ دیا جاتا ہے یہاں شور شرابہ ہوتا ہے، تو شور شرابے میں جہاں ہمیں سکون نہیں ہوتا جانور کو بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اپنے عقلی تقاضے سے اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ کون سا عمل ہے جس سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ یہ قربانی کا جانور ہے، چند دن کا مہمان ہے، اس کو تمام تکلیفوں سے دور رکھے، اس کو نہلائے، اس کو بھی گرمی لگتی ہے، اس کو کھلائے، اس کو بھوک لگتی ہے۔ اگر یہ جانور ہے انسان کی طرح سمجھدار نہیں، ہو سکتا ہے کہ پاؤں کو حرکت دیتے ہوئے آپ کا کوئی نقصان کر دے، تو اب اس کے اوپر غصہ نہ نکالے، یہ سمجھ لے کہ یہ انسان نہیں، انسان تو اس سے بڑی بڑی غلطیاں کر لیتے۔ تو اگر انسانوں کو معاف کیا جا سکتا ہے تو اگر جانور سے اس طرح کا کوئی عمل ہو جائے تو پیار ترک نہ کرے، محبت ترک نہ کرے، اس کو شفقت دے جتنی شفقت دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ قربانی کے جانور پہ چڑھتے اور سواری کرتے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ایسی سواری کرنا جانور کے اوپر جس سے جانور کو تکلیف ہو یہ مکروہ ہے۔ اس کے اوپر بوجھ ڈالنا، جیسے شہر ایریاز میں تو کم ہوتا ہے، گاؤں ایریاز میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بوجھ ڈالنا کہ چلو اتنی دیر تو اس سے کام لینا، جتنی دیر تک اس کو ذبح نہیں کرنا، جب ذبح کریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اتنی دیر تک کام لے۔ اس وقت ذہن میں رکھ لے اس کو کام کے لیے لیا ہے یا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لیا ہے تو اس کو دنیاوی کاموں میں استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو مہمان ہے چند دن کا، اس کی تو سیوا بنتی ہے، اس کا احترام بنتا ہے، اور واجب ہے اس کا احترام، ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کو تکلیف نہ دی جائے۔ بعض مرتبہ قربانی کا جانور بڑا ہوتا ہے، اس پہ لوگ سواری کرتے ہیں، اچھا پھر سواری بھی اتنی کرنی ہے کہ سارے شوق پورے کرنے ہیں جی، بولے کہ یار گلی سے اس کو گزارنا ہے، اور نہیں دیکھنا کہ بھئی آپ کا شوق تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں کیا جانور تھک گیا ہوگا، اس کو بھوک ہے لگی ہے، اس کو پیاس لگی ہے۔ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، ہمارے بھی چلنے کی ایک لمٹ ہے نا، اس مقام پر جا کے ہم تھک جاتے ہیں، اور جانور بھی اسی طریقے سے۔ بعض لوگ اونٹ آتا ہے نا تو لوگوں کو بڑا شوق چڑھتا ہے، اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لے، اونٹ صحرا پہ چلتا ہے، کچی زمین پہ چلتا ہے تو جلدی نہیں تھکتا۔ یہ ماہرین سے پوچھ لیں آپ، میں نے کسی ماہر آدمی سے پوچھا ہے، اس نے کہا کہ جب یہ کچی زمین پر چلتا ہے، صحرا پہ چلتا ہے، وہ اس کا علاقہ ہے، اس کو وہاں کی عادت ہے، یہ وہاں نہیں تھکتا۔ جب یہ پکی زمین کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، اس کو اذیت ہوتی ہے، یہ جلدی تھک جاتا ہے۔ لیکن سواری کرنے والے بدمست ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ جانور ہے، یہ تھک بھی گیا ہے، اور پھر ہر وقت اتنا، یعنی پیار بھی، اور اتنا پیار کرنا کہ ہر وقت جانور دے سیر رہنا کہ کہیں اس کو آرام نہ آ جائے۔ یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھا جائے کہ اس کے آرام کا بھی دھیان رکھنا ہے، کھانے کا بھی دھیان رکھنا ہے، اس کے پینے کا بھی دھیان رکھنا ہے، اس کو شفقت سے نوازنا ہے جتنی بھی کر سکتے ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خریدا ہے، اللہ کے نام پہ اس کو میں ذبح کروں گا، اور یہ میرے جہنم سے چھٹکارے کی وجہ ہے، یہ باعث بنے گا، اس کی وجہ سے میں جہنم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے آزادی عطا فرمائے گی۔ تو انشاءاللہ جب نیت صالح ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر بھی ملتا ہے۔